بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے خلاصۃ النو حصہ دوم کا الدرس الحادی والسبعون 71واں سبق شروع کر رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ جملوں کا اعراب، جملوں کا اعراب کیسا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے کہ منصوب ہوتا ہے کہ مجرور ہوتا ہے، مجزوم ہوتا ہے، یہ ساری تفصیل ہم آج کے سبق میں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ جملوں کا اعراب۔ فرماتے ہیں جملہ محلاً کبھی مرفوع، کبھی منصوب، کبھی مجرور اور کبھی مجزوم ہوتا ہے، اور کبھی اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ یعنی جملہ جو ہوتا ہے چونکہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے جملہ بھی، اور کلام عرب میں مورب صرف دو ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ ترکیب میں واقع ہو اور فعل مضارع جبکہ عامل ناصب و جازم وغیرہ سے خالی ہو۔ باقی جو جملے وغیرہ ہوں گے وہ مبنی ہوتے ہیں، اور مبنی جب ہوگا جس کا اعراب تو وہ محلاً ہی کہا جاتا ہے۔ تو اب محلاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر وہاں مورب ہوتا تو وہ اس کو اعراب اس پر ظاہر ہو جاتا۔ تو اب اس کو کہیں گے کہ یہ اس کی جگہ میں ہے، مرفوع کی جگہ میں ہے، یا مجزوم کی جگہ میں ہے، یا مجرور کی جگہ میں ہے۔ اگر اس پر لفظی اعراب ظاہر ہوتا تو وہ ظاہر ہو جاتا۔ فرماتے ہیں جملہ محلاً کبھی مرفوع، کبھی منصوب، کبھی مجرور اور کبھی مجزوم ہوتا ہے، اور کبھی اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے۔ اب فرماتے ہیں سب سے پہلے ساری صورتوں میں سے مرفوع ہونے کے بارے میں۔ فرماتے ہیں محلاً مرفوع، جملہ اگر محلاً مرفوع ہو تو وہ کب بنتا ہے محلاً مرفوع۔ فرماتے ہیں وہ جملہ جو مبتدا کی یا حرف مشبہ بالفعل کی یا لائے نفی جنس کی خبر ہو۔ وہ جملہ جو مبتدا کی یا حرف مشبہ بالفعل کی یا لائے نفی جنس کی خبر ہو تو وہ جملہ بھی محلاً مرفوع کہلاتا ہے۔ یہاں پر پہلی مثال دیکھیں، وہ جملہ جو مبتدا کی خبر واقع ہو، جیسے زید یذهب، زید جاتا ہے۔ یہاں پر یذهب ایک جملہ ہے جو فعل فاعل سے مل کر کے مرکب ہے جملہ، اور یہ جملہ جو ہے یہ خبر واقع ہو رہا ہے زید مبتدا کی، تو اس کو کہیں گے یذهب کو، یہ یذهب جو ہے وہ محلاً مرفوع ہے، محلاً مرفوع ہے۔ تو زید یذهب، زید جاتا ہے۔ اسی طرح یا حرف مشبہ بالفعل کی خبر واقع ہو اور حرف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، لیکن اگر خبر جملہ ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے خبر محلاً مرفوع ہے۔ یا حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہو، جیسے ان زیدن ابوہ عالم، بے شک زید کا باپ عالم ہے۔ یہاں ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور زیدن اس کا اسم ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے، اور ابوہ عالمون یہ پورا جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ ہو کر کے اس کی خبر واقع ہے انا کی، اور خبر چونکہ مرفوع ہوتی ہے لیکن جملہ ہے تو جملے کو ہم کہیں گے جملہ محلاً مرفوع ہے، یعنی مرفوع کے جگہ میں ہے، اس اعتبار سے یہ محلاً مرفوع ہے۔ ابوہ عالمون، ابوہ عالمون یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ ہو کر کے پھر یہ خبر بنے گا انا کی، اور انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، تو اب کہیں گے کہ ابوہ عالمون یہ محلاً مرفوع ہے۔ یا جو ہو لائے نفی جنس کی خبر ہو، اس میں مثال اس کی نہیں ہے لیکن اس کی مثال یوں سمجھیں، لائے نفی جنس کی خبر ہو، جیسے لا رجل قائم، اب یا لا رجل یذهب، کوئی مرد نہیں جاتا ہے، یا لا رجل قائم، اب یہاں پر جو قائم آیا لا رجل کی جو ہے خبر ہے، لا رجل قائم یہ لائے نفی جنس ہے اور رجل اس کا اسم ہے، اور قائم یہ جملہ ہو کر کے اس کی خبر ہے، تو یہ اب خبر بھی اس کو کہیں گے کہ یہ محلاً مرفوع ہے، اور لائے نفی جنس کی خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ پھر آگے ہے
یہ کہ یا کسی مرفوع اسم کی صفت واقع ہو. اگر کسی مرفوع اسم کی صفت واقع ہے جملہ تو وہ بھی جملہ محلاً مرفوع کہلائے گا. جیسے جاء رجل یسعی، مرد دوڑتا ہوا مرد آیا، دوڑنے والا مرد آیا. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ رجل یہ موصوف ہے اور یہ مرفوع ہے، اور اس مرفوع اسم کی صفت یہ جملہ یسعی واقع ہو رہا ہے. اور یسعی جب جملہ واقع ہو رہا ہے تو موصوف کا جو اعراب ہوتا ہے وہ صفت کا ہوتا ہے، لہذا یہاں کہیں گے کہ یسعی یہ جملہ ہے اور محلاً مرفوع ہے. یہ مرفوع کی مثالیں ہو گئیں محلاً مرفوع. اب آئیے محلاً منصوب کون سا جملہ ہوتا ہے؟ محلاً منصوب کب کب ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں وہ جملہ جو کسی فعل ناقص کی یا فعل مقاربہ کی یا ما یا لا مشابہ بلیسا کی خبر ہو یا حال ہو یا مفعول بھی ہو. وہ جملہ جو فعل ناقص کی یا فعل مقاربہ کی یا ما یا لا مشابہ بلیسا کی خبر ہو یا حال ہو یا مفعول بھی ہو یا کسی منصوب اسم کی صفت واقع ہو، تو ان سب صورتوں میں وہ جملہ محلاً منصوب کہلائے گا. یہاں پر ان سب کی مثالیں نہیں ذکر کی ہیں. یہاں پر اس کی مثال یوں بنے گی، وہ جملہ جو فعل ناقص کی خبر ہو، کانا زید یذهب. یذهب یہ کانا کی جو ہے خبر ہے، اور کانا کی خبر جو ہوتی ہے یا افعال ناقصہ کی خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے. لہذا کانا زید یذهب، زید جاتا تھا، یہ یذهب جو ہے یہ جملہ ہے، اور جملہ یہ خبر کی جگہ واقع ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے. جملہ جو ہے یہ محلاً منصوب ہوگا، یذهب محلاً منصوب. اسی طرح یا فعل مقاربہ کی خبر واقع ہو، جیسے عسیٰ زید ان یخرج. تو یہاں پر بھی جو دیکھیں عسیٰ یہ افعال مقاربہ ہیں، اور افعال مقاربہ کا جو اسم ہوتا ہے جو مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے. تو عسیٰ زید ان یخرج، قریب ہے کہ امید ہے کہ زید نکلے. یہاں ان یخرج یہ اس کی خبر واقع ہے، اور خبر یہ جو ہوتی ہے وہ محلاً منصوب ہوتی ہے اس کی، لہذا ان یخرج یہ محلاً منصوب ہے. یا ما اور لا مشابہ بلیسا کی خبر واقع ہو. ما اور لا مشابہ بلیسا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے. اگر کوئی جملہ ان کی خبر واقع ہوتا ہے تو وہ بھی محلاً منصوب کہلائے گا. جیسے ما زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے. تو یہاں قائما جو ہے یہ اس کی خبر واقع ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ محلاً منصوب ہوتی ہے، لہذا یہ بھی محلاً منصوب ہوگا. اسی طرح ما زید یقوم، زید کھڑا نہیں ہوتا ہے. لا رجل افضل، مرد افضل نہیں ہے، تو افضل. لا رجل یقوم، مرد کھڑا نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر رجل لا مشابہ بلیسا ہے، اور اس کی جو ہے یہ خبر ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے، لہذا ہم کہیں گے یقوم یہ محلاً منصوب ہے. یا حال ہو یا مفعول بھی ہو، یا حال ہو یا مفعول بھی ہو یا کسی منصوب اسم کی صفت واقع ہو. حال ہو مثلاً جیسے ہم کہیں جاء ضربت زیدن، یا ضربت زیدن وہو راکب، میں نے زید کو مارا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. اب یہاں راکب جو جملہ آیا یہ جملہ حال ہے اور ذوالحال کا، اور ذوالحال تو ایسی صورت میں یہاں پر حال بھی جو ہے وہ محلاً منصوب ہے. تو ذوالحال یہاں پر جو ہے حالت نصبی میں ہے، تو اس کا جو حال ہے وہ راکب یہ جملہ ہے، اور یہ بھی جملہ محلاً منصوب ہے. یا حال ہو یا مفعول بھی ہو، یا وہ جملہ حال ہو یا جملہ مفعول بھی ہو. جیسے مثلاً کہیں جاء ضربت زیدن وہو راکب، میں نے زید کو مارا کہ وہ سوار تھا. تو یہاں وہ راکب یہ جملہ ہے، اور یہ جملہ جو ہے ذوالحال کا حال بن رہا ہے، اور حال حالت نصبی میں ہوتا ہے، لہذا ہم کہیں گے یہ وہو راکب محلاً منصوب ہے. یا مفعول بھی ہو، مفعول بھی ہو جیسے ضربت زیدن مشدودن.
یا یوں کہیں اس کو صرف جملہ ہی ہو، جملہ محلن، یا ضربت زیدن مشدودن، اس طرح کی مثالیں مشدودن یہ مفعول بھی ہے۔ اب یہاں ہم کہیں گے کہ جملہ مشدودن محلن منصوب ہے، محلن منصوب ہے، اور یا کسی منصوب اسم کی صفت واقع ہو، یا کسی منصوب اسم کی صفت واقع ہو تو وہاں پر بھی وہ جملہ جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، محلن منصوب۔ یہاں اوپر جو مثالیں تھیں حال ہو یا مفعول بھی ہو، اس کی مثالوں میں اگر ہم یوں ذکر کریں جیسے کہ 3 صورتوں میں مفعول بھی جملہ مفعول بھی واقع ہوتا ہے، مثلا یوں کہیں قال المعلم فاز سعید، اسی طرح ہم کہیں یقول الامیر المجتہد فائز۔ ان 2 مثالوں میں پہلی میں فاز سعید اور دوسرا المجتہد فائز، یہ دونوں جملے ہیں۔ پہلی مثال میں قال المعلم کا مفعول بھی ہے اور دوسری مثال میں یقول کا مقولہ ہے المجتہد فائز۔ تو المجتہد فائز اور فاز سعید یہ دونوں مفعول بھی ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہیں۔ یا کسی منصوب اسم کی صفت واقع ہو، جیسے کان زید یحب الفقراء، زید فقیروں سے محبت کرتا تھا، یہاں پر جو ہے یا کسی منصوب اسم کی صفت واقع ہو تو وہاں پر بھی جملہ وہ محلن منصوب ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے، وہ جملہ جو فعل ناقص کی خبر ہو، تو یہاں پر یہ ایک مثال ہے بس اس کی کان زید یحب الفقراء، کہ زید فقیروں سے پسند کرتا تھا، کہ زید یہ اس کا اسم ہے اور یحب الفقراء یہ پورا جملہ ہے جو اس کی خبر بن رہا ہے، اور خبر جو فعل ناقص کی ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، لہذا یحب الفقراء جملہ محل منصوب ہے۔ یا کسی منصوب اسم کی صفت واقع ہو، جیسے رأیت رجلا جمیلا، رأیت رجلا وہو یرکب، میں نے ایسے مرد کو دیکھا کہ وہ سوار ہونے والے مرد کو دیکھا، یرکب رأیت رجلا یرکب، میں نے مرد کو دیکھا سوار ہونے والے مرد کو۔ یہاں یرکب یہ رجلا کی صفت واقع ہے، اور رجلا جو ہے منصوب ہے، مفعول ہے، محلن منصوب ہے، تو اس کی صفت بھی وہ ہوگی، وہ محلن منصوب ہوگی۔ تو یہاں پر یرکب یہ جملہ ہے اور یہ بھی جملہ بھی محلن منصوب واقع ہے۔ آگے بیان فرما رہے ہیں محلن مجرور ہو، محلن مجرور، اگر محلن مجرور کب کب جملہ بنتا ہے وہ فرماتے ہیں وہ جملہ جو مضاف الیہ ہو یا کسی مجرور اسم کی صفت واقع ہو، وہ جملہ جو مضاف الیہ ہو یا کسی مجرور اسم کی صفت واقع ہو تو وہ جملہ بھی محلن مجرور کہلاتا ہے۔ جیسے ھذا یوم یسافر زید، وہ جملہ جو مضاف الیہ ہو یا کسی مجرور اسم کی صفت واقع ہو تو وہ بھی محلن مجرور کہلاتا ہے۔ جیسے ھذا یوم یسافر زید، یہ زید کے سفر کرنے کا دن ہے۔ یہاں پر جو یسافر زید یہ جو ہے یہ جملہ ہے، اور جو یوم کا مضاف الیہ بن رہا ہے، یوم مضاف ہے اور پورا جملہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور مضاف الیہ محلن مضاف الیہ حالت جری میں ہوتا ہے، لہذا زید یسافر زید یہ جملہ ہے اور پورا جملہ محلن مجرور ہے۔ اسی طرح نظرت الی رجل اتم عملہ، یا کسی مجرور اسم کی صفت واقع ہو تو وہ جملہ بھی محلن مجرور کہلائے گا۔ جیسے میں نے ایک مرد کی طرف دیکھا جس نے اپنا کام پورا کر لیا، یہاں پر اتم عملہ یہ صفت واقع ہے ایک اس کی مجرور اسم کی، اور مجرور یہاں پر اسم رجل ہے، اب موصوف جیسی حالت میں ہوگا ایسی صفت بھی رہتی ہے اس کی حالت میں، لہذا یہاں پر اسم جو ہے حالت جری میں ہے تو اس کی صفت بھی حالت جری میں ہوگی، لہذا ہم کہیں گے اتم عملہ یہ جملہ ہے اور یہ جملہ محلن مجرور واقع ہے۔ محلن مجزوم، اگر جملہ محلن مجزوم کب کب ہوتا ہے؟ وہ جملہ جو شرط جازم کا جواب واقع ہو، جو شرط جزم کرنے والی ہے، اگر وہ جملہ اس شرط جازم کا جواب واقع ہو تو اس جملے کو بھی ہم کہیں گے کہ محلن مجزوم ہے۔ جیسے من یکسل یندم،
جو سستی کرتا ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے، جو سستی کرے گا شرمندہ ہوگا۔ من یکسل یندم، یہاں پر من یکسل یہ پورا جملہ ہے، اور یہ جملہ محلن مجزوم، اور یہ یندم یہ اس کی جزا، یہ جواب ہے۔ من یکسل یہ شرط ہے، اور یندم اس کی جو ہے شرط جازم کا جواب واقع ہے۔ تو اب اس کو کہیں گے یندم جو ہے یہ محلن مجزوم ہے، یہ محلن مجزوم ہے۔ یہ جملوں کے بارے میں ہو گیا کہ محلن مرفوع، محلن منصوب، محلن مجرور اور محلن مجزوم کا۔ اب آگے بیان فرماتے ہیں تنبیہ۔ جو جملہ جملے کا تابع ہو اس کا حکم متبوع کے مطابق ہوتا ہے۔ جو جملہ جملے کا تابع ہو اس کا حکم متبوع کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے محمد یقرأ و یکتب، محمد پڑھتا ہے و یکتب اور لکھتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یہاں پر یکتب یہ جملہ، یہ ایک جملہ ہے، اور متبوع یہ ہے محمد یقرأ، محمد یقرأ یہ متبوع ہے، اور یکتب یہ تابع ہے، اور جو متبوع کا اعراب ہوتا ہے وہی تابع کا اعراب ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہیں گے کہ جو جملے کا تابع اس کا حکم متبوع کے مطابق ہوتا ہے، متبوع پہلے ہوتا ہے اور تابع بعد میں ہوتا ہے۔ لہذا محمد یقرأ یہ متبوع ہے، اور یکتب یہ تابع ہے، اور متبوع کا جو اعراب ہوتا ہے وہ تابع کا بھی ہوتا ہے، لہذا یکتب جو ہے تابع ہے۔ دوسری مثال کان الشمس تبدو و تخفی، سورج ظاہر ہوتا ہے اور چھپتا ہے، سورج ظاہر ہوتا تھا اور چھپتا تھا۔ یہاں پر کان الشمس تبدو یا تبدو یہ پورا جملہ ہم کہیں گے کہ متبوع ہے، یہ تبدو متبوع ہے، اور تخفی یہ تابع ہے، اور یہاں تبدو کا جو اعراب ہے وہی تابع تخفی کا اعراب ہے کہ یہ جو ہے محلن منصوب بنے گا، چونکہ خبر بن رہا ہے اس کی کان الشمس، کانا کی، اور کانا کی خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، لہذا جملہ یہ محلن منصوب ہے۔ اب تخفی جو یہ اس پر تابع ہے تو اس کا اعراب بھی وہی ہوگا جو اس کے متبوع کا ہے۔ تو متبوع کا اعراب محلن منصوب ہے، لہذا یہ تخفی بھی جو ہوگا وہ محلن منصوب ہوگا۔ اب اس کے بعد آگے بیان فرماتے ہیں مندرجہ درجہ ذیل تفصیل سے معلوم ہوا کہ 7 قسم کے جملوں کا اعراب ہوتا ہے۔ درجہ ذیل تفصیل سے معلوم ہوا کہ 7 قسم کے جملوں کا اعراب ہوتا ہے۔ نمبر 1 خبر کا اعراب، جیسے کہ آپ نے دیکھا۔ نمبر 2 حال کا اعراب۔ نمبر 3 مفعول بہ کا اعراب۔ نمبر 4 مضاف الیہ کا اعراب۔ نمبر 5 شرط جازم، جواب شرط جازم، جواب شرط جازم، شرط جازم کا جو جواب ہو وہ اس کا بھی اعراب ہوتا ہے۔ نمبر 6 صفت کا اعراب ہوتا ہے۔ نمبر 7 اعرابی جملے کا جو تابع ہو اس کا بھی اعراب ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے 7 قسم کے جملوں کا اعراب آپ نے پڑھا۔ اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں ایک چیز کہ جن جملوں کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ان کی 9 قسمیں ہیں۔ جن جملوں کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ان کی 9 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ابتدائیہ، جن جملوں کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ان کی 9 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی ہے ابتدائیہ۔ ابتدائیہ وہ جملہ جو ابتدائے کلام میں ہو، ابتدائیہ وہ جملہ جو ابتدائے کلام میں ہو، جیسے اللہ خالقن، اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو ابتدائیہ یہ پورا جملہ شروعات ہے اس کی، لہذا اس کا کوئی جو ہے اعراب نہیں ہوگا۔ تو پہلا یہ قسم ہوئی ابتدائیہ جس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ نمبر 2 استینافیہ، استینافیہ یعنی جملہ مستانفہ۔ مستانفہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کا ما قبل سے کوئی اعرابی تعلق نہ ہو، ما قبل پہلے والے جملے سے اس کا کوئی اعرابی تعلق نہ ہو تو اس کو بولیں گے جملہ مستانفہ، اور اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے۔ جیسے یقول زید انا عالم انہ جاہل، زید کہتا ہے میں عالم ہوں بے شک وہ جاہل ہے۔ اب یہاں انہ جاہل یہ پورا جملہ ہے، جملہ استینافی یعنی مستانفہ ہے، اس کا کوئی بھی ما قبل والے جملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو ہم کہیں گے اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہے۔
نمبر 3 ہے تعلیلیہ، وہ جملہ جو علت بیان ہو، سبب بیان ہو تو اس کو ہم کہیں گے جملہ معللہ تعلیلیہ۔ وہ جملہ جو ما قبل کی علت یا سبب بیان کرے، وہ جملہ جو ما قبل کی علت ہو یا سبب بیان کرے تو اس کو ہم کہیں گے جملہ تعلیلیہ۔ وہ جملہ جو ما قبل کی علت یا سبب بیان کرے، جیسے اکرمت بکرن فإنہ عالم، تو یہاں جو ہے فإنہ عالم یہ جملہ تعلیلیہ ہے، یعنی اس بات کو بتا رہا ہے کہ میں نے بکر کی تعظیم کی کیونکہ وہ عالم ہے۔ تو یہاں فإنہ عالم یہ جملہ تعلیلیہ ہے، اور جو ما قبل کی علت بیان کرنے کے لیے آیا ہے، لہذا جملہ تعلیلیہ کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ اس صورت میں ہم کہیں گے فإنہ عالم یہ جملہ معللہ ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 جملہ معترضہ۔ جملہ معترضہ وہ جملہ جو دو متلازم چیزوں کے درمیان آ جائے۔ جملہ معترضہ وہ جملہ ہوتا ہے جو دو متلازم چیزوں کے درمیان آ جائے، اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ اب جملہ معترضہ دو متلازم چیزوں کے درمیان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مبتدا خبر یہ دونوں متلازم چیزیں ہیں، اسی طرح فعل اور اس کا مرفوع یہ بھی دو متلازم چیزیں ہیں، فعل اور اس کا منصوب یہ دو متلازم چیزیں ہیں، اسی طرح شرط و جزا، قسم و جواب قسم اور جواب قسم، حال ذوالحال، موصوف صفت، موصول صلہ، مضاف اور مضاف الیہ، حرف جر اور اس کا متعلق، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ متلازم ہوتی ہیں۔ ان کے درمیان میں اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے جملہ معترضہ۔ جیسے یہاں پر یہ دیکھ لیں اللہ تعالی کریم، یہاں جو ہے اللہ جو ہے مبتدا ہے اور کریم اس کی خبر ہے، اس کے درمیان میں ایک تعالی آ گیا تو تعالی یہ جملہ کیا ہے؟ یہ معترضہ ہے۔ اس کو کہیں گے کہ دو متلازم چیزوں کے درمیان آنے والا جملہ معترضہ کہلاتا ہے۔ مزید اس کی مثال یوں دیکھیں آپ، جیسے کہا جاتا ہے زید انا اعلم شاعر، زید انا اعلم شاعر، تو زید مبتدا ہے اور شاعر اس کی خبر، اس درمیان میں انا اعلم آ گیا تو یہ انا اعلم جملہ معترضہ کہلائے گا۔ اسی طرح جاء اظن الغائب، یہاں فعل ہے اور غائب اس کا فاعل ہے، اس کے درمیان میں اظن آ گیا، یہ اظن بھی جملہ معترضہ کہلائے گا۔ اسی طرح اکرم اسعدک اللہ ضیفک، اکرم ضیفک، اپنے مہمان کی تعظیم کر، یہاں فعل اور اس کے مفعول ضیفہ کے درمیان اسعدک اللہ آ گیا، دعائیہ جملہ، اس کو بھی ہم کہیں گے جملہ معترضہ۔ نمبر 5 ہے جملہ تفسیریہ۔ جملہ تفسیریہ کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے، وہ جملہ جو ما قبل کی تفسیر واقع ہو، ما قبل جملے کی کوئی تفسیر واقع ہو تو اس جملے کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ جیسے انقطع رزقہ، اس کا رزق ختم ہو گیا، ای ماتا یعنی وہ مر گیا۔ انقطع رزق، اس کا رزق ختم ہو گیا، تو اب یہاں انقطع رزق یہ جملہ ہے اور جملے کی اس تفسیر یعنی مراد کیا ہے اس سے؟ ای ماتا، یہ تفسیر واقع کر رہا ہے ماتا، تو اس ماتا کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا۔ تو ماتا یہ مفسر ہے جو تفسیر کر رہا ہے پہلے والے کی، مفسر ہے تفسیر کر رہا ہے پہلے والے مفسر کی، تو اس کو آئیں گے انقطع رزق یہ جملہ ہے، اور بعد والا جو ماتا یہ اس کی تفسیر کر رہا ہے تو ماتا کا بھی کوئی اعراب نہیں واقع ہوگا۔ نمبر 6 ہے صلہ۔ صلہ کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوا کرتا ہے، جیسے فقد فاز من اسلم، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لایا۔ یہاں اسلم جو ہے یہ صلہ ہے اور موصول کا، تو اسلم یہ صلے کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا۔ تو یہ 6 نمبر ہوا کہ وہ جملہ جن کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ان میں سے ایک جو ہے صلہ، تو اس صلے کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 7 جواب قسم۔ جواب قسم کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا، مثلا واللہ انہ حق، اور اللہ کی قسم بے شک وہ حق ہے۔ یہاں انہ حق یہ جواب قسم ہے اور واللہ یہ قسم ہے، اس کی جو ہے جواب قسم بننا ہے انہ حق، تو انہ حق یہ جواب قسم کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے۔
نمبر 8 جواب شرط غیر جازم. جواب شرط غیر جازم کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا. غیر جازم جواب شرط جب بنے گی جب کہ وہ جملہ جو ہو فعل یا ہو، یعنی فعل ماضی استعمال ہو تو وہاں پر جواب قسم غیر جازم ہوگی. جواب شرط غیر جازم جیسے لولا الصحابۃ لضللنا، اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم گمراہ ہو جاتے. یہاں یہ لولا الصحابۃ یہ شرط ہے اور لضللنا یہ جواب شرط ہے اور غیر جازم ہے، یعنی ماضی ہے اور ماضی پر جزم نہیں آتا، اس میں لفظاً کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. لضللنا کو ہم کہیں گے یہ جواب شرط غیر جازم ہے اور اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا. نمبر 9 تابع. تابع ایسے جملے کا جس کا کوئی محل اعراب نہ ہو. تابع اس کو کہیں گے ایسے جملے کا جس کا کوئی محل اعراب نہ ہو، جیسے جاء زید و ذہب اخوہ. تو یہاں پر ذہب اخوہ یہ جو آیا اس کے بعد یہ تابع ہے، تو اس تابع کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوا کرتا ہے. اور جاء زید یہ متبوع ہوگا اور ذہب اخوہ اس کا تابع ہے اور تابع کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوا کرتا ہے. تو یہ جو سبق تھا آج کا ہمارا سبق نمبر 71 خلاصۃ النحو حصہ اول دوم کا یہ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد آئیے جو ہمارے طریقہ کار ہے کہ ہم اس کی پہلی تمرین کو چھوڑ کے دیتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق طلبہ سے سننے پر ہوتا ہے. دوسری تمرین کو حل کرتے ہیں. دوسری تمرین میں جو غلطی کی نشاندہی ہوتی ہے اس غلطی کی نشاندہی کو درست کرنا رہتا ہے. تو اس میں 4 جملے دیے ہیں دوسری تمرین میں. سب سے پہلے غلطی کی نشاندہی میں جملہ ہے وہ یہ جملہ ہے کہ جو جملہ صفت واقع ہو وہ محلاً مجرور ہوتا ہے. جو جملہ صفت واقع ہو وہ محلاً مجرور ہوتا ہے. یہ درست نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ یوں کریں گے جو جملہ کسی مرفوع اسم کی. 2 صورتیں بنا سکتے ہیں یہاں پر. ایک تو یہ کہ جو جملہ کسی مرفوع اسم کی صفت واقع ہو. جو جملہ کسی مرفوع اسم کی صفت واقع ہو تو وہ محلاً مرفوع ہوتا ہے. اس طرح کہہ سکتے ہیں جو جملہ کسی مرفوع اسم کی صفت واقع ہو وہ محلاً مرفوع ہوتا ہے. اور ایک صورت یوں بنا سکتے ہیں کہ جو جملہ کسی مجرور اسم کی، یہاں لا دیں جو جملہ کسی مجرور اسم کی صفت واقع ہو وہ محلاً مجرور ہوتا ہے. نمبر 2 ہے جو جملہ کسی جملے کا تابع ہو اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے. جو جملہ کسی جملے کا تابع ہو اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے. یہاں اس کو درست کریں گے اس طرح سے جو جملہ کسی جملے کا تابع ہو. جو جملہ کسی جملے کا تابع ہو اس کا حکم متبوع کے مطابق ہوگا. جو جملہ کسی جملے کا تابع ہو اس کا حکم متبوع کے مطابق ہوگا. نمبر 3 ہے جو جملہ جواب شرط واقع ہو وہ محلاً مجزوم ہوتا ہے. جو جملہ جواب شرط واقع ہو وہ محلاً مجزوم ہوتا ہے. تو اب یہاں پر کہیں گے اس کے لیے جو جملہ شرط جازم، یہاں پر کہیں گے جو جملہ شرط جازم کا جواب واقع ہو. جو جملہ شرط جازم کا جواب ہو وہ محلاً مجزوم ہوتا ہے. جو جملہ شرط جازم کا جواب واقع ہو وہ محلاً مجزوم ہوتا ہے. نمبر 4 ہے جو جملہ خبر واقع ہو وہ محلاً مرفوع ہوتا ہے. جو جملہ خبر واقع ہو وہ محلاً مرفوع ہوتا ہے. تو اب یہاں پر کہیں گے بلکہ اس طور پر کہ محلاً مرفوع ہوتا ہے جو جملہ مبتدا کی خبر واقع ہو. جو جملہ مبتدا کی خبر واقع ہو وہ محلاً مرفوع ہوتا ہے. جو جملہ مبتدا کی خبر واقع ہو یا حرف مشبہ بالفعل کی خبر واقع ہو یا لائن نفی جنس کی خبر واقع ہو وہ محلاً مرفوع ہوتا ہے. تو یہ تمرین نمبر جو 2 تھی غلطی کی نشاندہی کہہ رہے ہیں یہ درست ہو گئی. اب اس کے بعد آئیے تمرین نمبر 3 کو حل کرتے ہیں. اس تمرین نمبر 3 کے اندر یہ کرنا ہے کہ خط کشیدہ جو جملے ہیں خط کشیدہ جملوں کا اعراب اور اس کی وجہ بتائیے
اور جس جملے کا کوئی اعراب نہیں اس کے بارے میں یہ بتائیے کہ وہ 9 قسموں میں سے کون سی قسم ہے۔ نمبر 1 جملہ ہے جاء الذی الف کتابا فی الفقہ، وہ شخص آیا الذی الف کتابا فی الفقہ جس نے فقہ کے میں کتاب تصنیف کی، تالیف کی۔ یہاں الف کتابا فی الفقہ ایک جملہ ہے، اور یہ الذی اس میں موصول جو کہ مرفوع ہے، جو فاعل بنے گا جاء کا، اور الذی کتابا الف کتابا فی الفقہ یہ اس کا صلہ ہے، تو یہ مرفوع ہوگا، محلاً مرفوع کہلائے گا، کیونکہ الذی اس میں موصول محلاً مرفوع ہے تو اس کا جو صلہ ہے وہ بھی محلاً مرفوع ہوگا، تو الذی جو مرفوع ہے تو اس کا صلہ بھی محلاً مرفوع ہوگا، لہذا یہ جملہ محلاً مرفوع ہے۔ نمبر 2 ہے لا تحترم رجلا یبتدئ فی الدین، ایسے مرد کی تعظیم مت کر جو دین میں بدعتی ہو۔ یہاں پر جو ہے رجلاً یہ موصوف ہے، اور رجلاً موصوف ہے، اس میں منصوب ہے، اور یبتدئ فی الدین یہ صفت ہے اس کی، لہذا یہ جو ہے وہ محلاً منصوب ہے، کیونکہ رجلاً اس کا اسم جو ہے منصوب ہے تو اس کی صفت بھی جو ہوگی محلاً منصوب ہوگی، لہذا یہ جملہ جو ہے وہ محلاً منصوب ہوگا۔ نمبر 3 ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ کشتی کو بنائیں۔ یہاں پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ اوحینا الیہ، یہ ہم نے ان کی طرف وحی کی، یہ ان جو ہے انل اصنع الفلک، یہ جو ہے جملہ تفسیریہ ہے پہلے والے کی، اور جملہ تفسیریہ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے جلست حیث المنظر جمیل، میں وہاں بیٹھا جہاں منظر خوبصورت ہے، کا منظر خوبصورت ہے، میں ایسی جگہ بیٹھا جہاں کا منظر خوبصورت ہے۔ یہاں جلست یہ جملہ ہے، اور جملہ بالکل ابتدائیہ ہے، اور جملہ ابتدائیہ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے المنظر جمیل، یہ جملہ ہے جو حیث مضاف کا مضاف الیہ واقع ہے، اس لیے کہیں گے المنظر جمیل، یہ جملہ محلاً مجرور ہے۔ نمبر 5 ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور تم سمجھو یہ تو بڑی قسم ہے۔ یا لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ یہ قسم کا جواب ہے، اور جواب شرط ہے غیر جازم ہے، اور یہاں پر لو جو ہے جزم نہیں کرتا، جواب شرط ہے غیر جازم ہے، اور جواب شرط غیر جازم کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے۔ آگے ہے نمبر 6 تمسک بالفضیلت فإنہ زینت العقلاء، فضیلت کو لازم پکڑ لو کیونکہ یہ عقل مندوں کی زینت ہے۔ یہاں فإنہ زینت العقلاء یہ جملہ جو ہے وہ ما قبل کی تعلیل علت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، اور جملہ گویا کہ جملہ فإنہ زینت العقلاء جملہ تعلیلیہ ہے، اور جملہ تعلیلیہ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ نمبر 7 لا سرور یدوم ہاہنا، کوئی خوشی یہاں ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ یہاں پر یدوم ہاہنا یہ ایک جملہ ہے، اور یہ جملہ جو ہے لا نفی جنس کی خبر واقع ہے، اور لا نفی جنس کی خبر منصوب ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے، لہذا ہم کہیں گے یہ جملہ یدوم ہاہنا جو محلاً مرفوع ہے۔ نمبر 8 ہے کانا بکر یعمل الخیر ویجود، بکر بھلائی کے کام کرتا تھا اور سخاوت کرتا تھا۔ یہاں پر جو ہے یعمل الخیر یہ جملہ ہے، اور جملہ یہ محلاً منصوب ہے، کیونکہ یہ کانا کی خبر واقع ہو رہا، کانا کی خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، تو فعل ناقص کی خبر ہے یہ یعمل الخیر جو محلاً منصوب ہے، اور یجودو اسی پر عطف ہے اس کا، یہ تو یہ بھی جو ہے اب یہاں اگر عبارت نکالیں کانا بکر یعمل الخیر و کانا بکر یجودو تو یہ بھی محلاً مرفوع ہوگا، اور اگر اس کو کہیں کہ اسی پر اس کا تابع ہے تو اس کا کوئی اعراب نہیں ہوگا، مطبوع کا جو اعراب ہوتا ہے تو اسی کے اعتاب سے تابع بھی آیا کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر
جو ہوگا جو مطبوع کا اعراب ہوتا ہے وہی حکم اس کے تابع کا ہوتا ہے، تو اس کا اعراب بھی وہی ہے جو اس کا ہے محلاً مرفوع منصوب ہونا، لہذا یہ بھی محلاً منصوب ہوگا۔ نمبر 9، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جو ہیں ضرور چین میں ہیں۔ تو ان الابرار لفی نعیم، یہ جو ہے ما قبل کا تابع ہے اور اس کا کوئی اعراب نہیں ہے، تابع ہے، یہ اس کا کوئی اعراب نہیں ہے۔ ان الابرار لفی نعیم یہ ان جملوں میں سے ہے جن کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، تابع۔ نمبر 10، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے۔ یہ اب یخطف ابصارہم یہ ایک جملہ ہے، اور یہ جملہ یہ یکادو یہ فعل مقاربہ کی خبر واقع ہو رہا ہے، اور فعل مقاربہ کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، لہذا یخطف ابصارہم یہ جملہ محلاً منصوب ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ جملہ یخطف ابصارہم جملہ محلاً منصوب ہے، جو یکادو کی خبر ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو آج کا سبق تھا 71 سبق جملوں کا اعراب خلاصۃ النحو حصہ دوم کا، آج کا یہ بیان مکمل ہو گیا۔ آج کا یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔